کیا حال ہے جی السلام علیکم، ویلکم، آپ آئے ہمارے یہاں. روزانہ صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بہت ہی بزی ہوتا ہے صبح کا. فونز آن ہو جاتے ہیں اور کام، ایکٹیویٹیز، کشمیر کی اپڈیٹس. خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں جب سے 5 اگست 2019 کو شہرہ کٹی ہے اس کے بعد انفارمیشن حاصل کرنا، اور جو کوئی بھی رپورٹ ہو تو فوراً اٹھتے ساتھ ایک تو پہلے کلمہ پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ کوئی خیر کی خبر آئے جی مقبوضہ جموں کشمیر سے، اور خاص طور پہ یاسین صاحب کے بارے میں. پھر اس کے بعد دن کا آغاز کیا، بچی کو اٹھایا، تیار ہوئے، اور پھر اس کی پڑھائی کا دیکھا کیونکہ آج کل کووڈ ہے تو اسکولس بھی اس طرح نہیں بچے جا رہے ہیں، تو اس کا دیکھا، امی کو پیار کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر میں آفس میں بھی آ جاتی ہوں کیونکہ کشمیر ایشو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ نہ صرف میرے اوپر بیت رہا ہے دن رات، بلکہ اس کے اوپر دن رات تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا کہ دنیا کا کیا کلائمیٹ ہے، کس طریقے سے ہم کشمیر ایشو کو کس طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں دنیا کی اٹینشن سیک کرنے کے لیے. UN کے قوانین، تو ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن. تو ہمارے 2-3 آفیسز بھی ہیں اسلام آباد میں، مگر میں گھر سے بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، گھر میں بھی منی آفس ہی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے وقف کر لیا اپنے آپ کو کشمیر کاز کے لیے، لیکن ہر بندے کی ایک نجی لائف بھی ہوتی ہے. کہ پرسنل لائف میری کیا ہے، مشکل ہے، بس یہی ہے بچی کے ساتھ وقت گزارنا، فیملی کے ساتھ. مگر جس طرح میری ہابیز ہوتی تھیں پہلے، یا کیئر فری ہونا، یا سکون سے شاپنگ پہ جانا جس طرح لڑکیوں لیڈیز کا ہوتا ہے، یا کہیں جم جانا یا کہیں کلب جانا، تو وہ خواب ہی بن گیا ہے. اسکول دور کی آپ کی دوستیں اور کالج دور کی دوستیں، ان سے رابطہ ہے؟ اور کیا کبھی کبھی ان کی محفل جمتی ہے؟ بالکل، کبھی کبھی جمتی ہے، اتنی ریگولر نہیں جمتی. اور میری جو والدہ اور بہن مجھے بہت دفعہ فورس کرتی ہیں کہ دن رات اوڑھنا بچھوڑنا آپ کا کشمیر ہوتا ہے، تو تھوڑا اپنی ایج میں نارمل جو ایک لائف ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پورا حق ہے جینے کا. مگر اتنا برڈن ہوتا ہے کام کا، اتنی ذمہ داری ہے اس کام کی کہ آج خاص آپ کے شو کے لیے آئی تھنک میں تھوڑی بہت ہٹ کے اپنی لائف کی روٹین کر رہی ہوں تاکہ آڈینس کو پتہ چلے کہ بے شک ہم ایک بہت بڑی تحریک پر، ہم نارمل انسان بھی ہیں، ہماری بھی کچھ شوق ہیں. مگر وہ بھی یقین کریں میرے لیے آج ایک چیلنج ہو رہا ہے. آپ گھر کو مینیج کون کرتا ہے؟ میری والدہ، وہ ہر چیز گھر کی بھی باہر کی بھی سورس آف اسٹرینتھ مجھے ملتی ہے. آئی تھنک اس میں میری مدر کا مین رول ہے. گھر کو بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے آپ نے، یہ آپ کی سوچ ہے یا والدہ؟ یہ ہم سب کی ہے کیونکہ کشمیر کا جو کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، زیادہ تر تو اسی کو ہم دکھاتے ہیں کیونکہ بہت شوق ہے کشمیری کلچر. اور پھر ہمارا ادارہ بھی ہے پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن، اور میری والدہ کو چیئر پرسن ہے اس کی پیس اینڈ کلچر کی، میری سسٹر جو ہے وہ سیکریٹری جنرل ہے. تو ہم نے فیملی نے مل کے ایک ادارہ بنایا کہ ہم اس کے آرٹ اینڈ کلچر اور پیس کے اوپر کام کریں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ایز اے تھنک ٹینک. اور پھر ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہاں بھی بہت فورن ہائی پاور ڈیلیگیشنز ہمارے ریزیڈنس پر آتی ہیں. تو ہمارے جو ڈرائنگ روم میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کشمیر میوزیم ہی لگتا ہے. کچھ میری بھی تھوڑی بہت پینٹنگز جی. اچھا، پینٹنگ کے لیے تو بڑا ایک پرسکون سا ماحول چاہیے ہوتا ہے اور بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو کتنا وقت نکال لیتی ہیں؟ کبھی کبھی فیز آتا ہے میرے پہ پھر سے اپنے جو اصل پرانا جو سیلف ہے پینٹنگ کا، میں اس کی طرف جاتی ہوں جب بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتی ہے اور مجھے دل چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ کے ایک اور دنیا میں چلی جاؤں اور سکون کی اور کلرز کے اندر کھیلوں. مگر اس کے اندر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میرا آرٹ، اگر پینٹنگ میرا ٹیلنٹ ہے تو اس کے اندر بھی میں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی دکھاؤں اور کشمیر کی خوبصورتی بھی دکھاؤں. کالج لائف اور جو اسٹوڈنٹس دور ہوتا ہے اس میں لڑکیوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں، گریسفل لیڈی ہیں. کیا کبھی کسی ماڈلنگ میں حصہ لیا؟ ڈراماز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور الیکشنز بھی لڑے، جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپورٹس کے اندر. پھر آرٹ ایگزیبیشنز میں پرفارم اپنی پارٹیسپیٹ کرنا اپنی پینٹنگز کے تھرو. پھر اس کے بعد پوئٹری کا بہت شوق تھا مجھے، تو پوئٹری کانٹیسٹ کے اندر، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں تو ٹیچر مذاق سے مجھے کہتی تھی کہ آپ کو نا مائک کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویسے تو آپ بالکل چپ ہوتی ہیں، مگر جس وقت آپ پوڈیم پر آتی ہیں آپ اتنی لاؤڈ ہو جاتی ہیں کہ مائک ہمیں ہٹانا پڑتا ہے. تو وہ مجھے آئی ڈونٹ نو ہنسی آتی تھی اندر سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. مگر اب تو لائف ہی ایسی ہے کہ ہر وقت ہم نے بہت ہی اسٹرانگلی اپنا موقف جو ہے وہ نہ صرف مودی کو سنانا ہے بلکہ پوری دنیا تک
اپنا وہ پیغام لے کے جانا ہے. ملک صاحب کو پہلی دفعہ آپ نے ایک تقریب میں دیکھا اور وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اس سے پہلے ملک صاحب کو کتنا جانتی تھی؟ بچپن سے ہم نے کشمیر میگزین اور یہ چیزیں پی ٹی وی پر دیکھی تھیں اور ان کی تصویریں تو سب کو پتہ تھا کہ کون اتنے بڑے عظیم لیڈرز ہیں, مگر باریکی سے آپ سمجھیں کہ ان کی ڈیٹیلز وغیرہ اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا. مختصر سی ملاقات میں انہوں نے آپ کا نمبر کیسے لے لیا؟ یہ نمبر نہیں انہوں نے لیا. میری والدہ پاکستان مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی تھیں اور سینٹرل لیڈر بھی تھیں اور پولیٹیشین ہیں وہ, اور آج کل تھوڑی بہت انہوں نے الیکٹورل پالیٹکس کو قید بات کیا ہے. امی تو ملتی رہتی تھیں مگر ایک ایونٹ کے اندر میری والدہ نے کہا یہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے تو بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو آنا چاہیے, یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا ایک موقع ہے سب کے لیے, ساری قوم کے لیے, کہ ان کو ملیں, ان کی ایک جھلک دیکھیں, ان کی آواز سنیں, کتنی عظیم ان کی جد و جہد ہے. تو میں بھی چلی اپنی والدہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ان سے ان کی اس وقت اسپیچ چل رہی تھی جس وقت اتفاق سے ہم پہنچے اور تھوڑی لیٹ ہو گئے میری وجہ سے, تھوڑی میں لیٹ گھر سے نکلی تو میری والدہ نے کہا چلو پہنچے لیٹ نہ ہو جائے, تو اینڈ کی سیٹس ہمیں ملی تھی. تو آگے سارے کیمراز وغیرہ لگے ہوئے تھے, لائیو چل رہی تھی ان کی اسپیچ. تو اس وقت جو پہلے الفاظ میں نے ان کی سنے ان کی آواز میں, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے, جو لوح قلم پہ لکھا ہے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں وہ دن. جس طریقے سے وہ ریسائٹ کر رہے تھے فیض احمد فیض کی یہ غزل, میں ان کی بیٹی کو بھی جب ملی تو میں نے کہا یہ فیض احمد فیض کی غزل تھی جو مجھے لے کے کھینچ کے لے گئی اس جنگ کے اندر, اور خاص طور پہ اس کو جس طریقے سے جس کیفیت کے ساتھ یاسین صاحب اظہار کر رہے تھے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آئی واز جسٹ شیکن. اتنا میرے اندر ایک مجھے سمجھ ہی نہیں ہوا کہ کیسی کیفیت میرے اندر طاری ہو گئی, کہ کتنا غم ہے, کتنا وہاں درد ہے, ظلم ہے, اور ان کے یہ رہنما ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ٹارچر. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کی آٹوگراف لی, میری والدہ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ان سے. تو آٹوگراف پہ انہوں نے اپنا نمبر, ای میل وغیرہ جس طرح فینس کو دیتے ہیں, تو میری والدہ اور بھی بہت سے منسٹرز, ایم این ایز لوگ ارد گرد ان کے تھے اور تصویریں کھینچ رہے تھے. پرانے زمانے میں جو تھے نا محبوب یا عاشق اپنے خطوط جو ہے نا وہ اثاثہ سمجھ کر سنبھال کے رکھتے. بالکل. ان کی جو میلز آئیں آپ کو جس سے آپ کے راہ و رسم بڑھے, کیا آپ نے سیو کر رکھی ہیں؟ ایک ایک چیز سیوڈ ہے میری. جب انہوں نے پہلی آٹوگراف دی, پہلی جو تصویر تھی جب ہم ملے, ایک ایک چیز سیو کی ہوئی ہے میں نے, اور میری عادت بھی ایسی ہے کہ میں کلیکٹ کرتی ہوں. پہلا جو گلاب انہوں نے دیا تھا روز, ویلنٹائنس تو خیر اس کے ایک دو مہینے کچھ دنوں کے بعد ہی ہمارا نکاح تھا, تو وہ بھی میرے پاس پریزروڈ ہے, وہ بھی میں فیدرز والا دیا تھا انہوں نے. کہتے ہیں کہ ملک صاحب نے تو جو ہے تحریک آزادی سے شادی کر رکھی تھی اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. پہلی ہی ملاقات میں کیا آپ نے جادو کیا کہ انہوں نے آپ سے شادی کر لی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یا بلکہ ان سے پوچھیں, اللہ کرے وہ جلد ریلیز ہوں اور آئیں تو آپ ضرور پوچھیں. بلکہ یہ تو ان کے سب دوست مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے, مگر پھر شاید ان کو ہوپ نظر آیا تھا پیس پروسیس کے دوران کہ ان کی بھی زندگی ایک نارمل زندگی کی طرح وہ اپنے خواب جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. تو اس وقت کیونکہ ماحول بھی کافی بہتری کی طرف تھا تو شاید, اور ان کو پریشر یہ تو بہت زیادہ تھا اپنی والدہ کی طرف سے, کیونکہ ایک لوتے بیٹے ہیں اور بہنوں کی بھی بہت خواہش تھی, ان کی 3 بہنیں ہیں, کہ ان کا گھر بسے, انہوں نے صرف غم ہی دیکھے. ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو, لیکن آپ نے بڑی سادگی سے شادی کر لی اور اسے بھی خفیہ رکھا. خفیہ تو نہیں, سب کے سامنے نکاح ہوا, سب کے سامنے اعلان ہوا, بلکہ کچھ زیادہ ہی پبلک تھی شادی ہماری. اور میں اتنی شائع اس قسم کا انسان, اور میرے لیے اتنا زیادہ فوراً ہی نکاح کے بعد ایک ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے, سارے مائکس کا آ جانا ہے پریس کانفرنس کی صورت میں, تو مجھے اتنی عادت نہیں تھی. میری والدہ خیر وہ تو پالیٹکس میں ہے, مگر ایسے مومنٹ پہ ایک لڑکی کو اتنی زیادہ انٹرنیشنل کوریج اور اتنی شوبز کی کوریج نہیں ہے یہ, بلکہ ایک برج بن گیا تھا کشمیر اور پاکستان کے بیچ میں. تو اتنی بھاری ذمہ داری کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے کشمیریوں کے لیے. مگر ویسے تو سادگی اس لحاظ سے تھی کیونکہ کوئی مہندی نہیں ہوئی اور کوئی ڈھولکیاں وغیرہ نہیں ہوئیں, کیونکہ اتنی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں. تو میری والدہ نے یہی سوچا کہ ہم نے نکاح کرنا ہے اور ایک ہی دفعہ پھر رخصتی کر دینی ہے جس وقت ویزا ہوگا. تو واقعی جب رخصتی تھی وہ بالکل خاموشی سے آرام سے گھر کے کچھ فیملی ریلیٹیوز کو بلایا گیا
اور پھر جب ویزا ملا تو وہ خاموشی سے میری رخصتی ہو. ناظرین، آج ہم سارا دن گزاریں گے مشال ملک کے ساتھ اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. تو چلتے ہیں آج وہ ہمیں کہاں کہاں لے کے چلتی ہے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے ریحانہ ملک صاحبہ؟ آپ سے ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا مجھے لگا. آپ نے بڑا گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کی پرورش کی ہے، واقعی ایک ماں کو جو ہے نا ویسا ہی ہونا چاہیے. واقعی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، سب سے بڑی آرگنائزر، ہر چیز میں مجھے بہت شکریہ. لیکن آپ سوچیں نا، اگر ساری مائیں ایسی جو ساریاں مجاہدہ بن جائیں گی، اس سے پاکستان کا کیا بنے گا؟ روزانہ ناشتے کا ٹیبل اسی طرح سجتا ہے؟ بالکل ایسے ہی سجتا ہے شروع سے. ہم لوگوں کا ویسے لائٹ ہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ بس بریڈ اور یہ دیسی انڈے. اچھا، مجھے یہ آپ کی ٹیبل پہ یہ نئی چیز لگ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کافی عرصے سے ہم لوگ کھاتے ہیں، بلکہ آئی تھنک شادی سے پہلے کی. امی کو بھی بڑا شوق ہے اور پاپا کو بھی. جو کشمیری کلچے ہوتے ہیں اور یہ چچوروز، یہ ڈائٹنگ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر فوڈ پوائزننگ بھی ہو جائے تو اس کی ڈفرینٹ قسم کی ہیں یہ بریڈز ہیں، آپ ضرور ٹیسٹ کریں. تو پھر جب یاسین آئے تھے پاکستان پہلی دفعہ، تو پھر ان کے آنر میں جب امی نے کیا تھا فنکشن، تو اس میں ہم نے رکھی تھی کشمیری بریڈز. تو بڑے وہ حیران ہوئے. تو بریک فاسٹ میں آپ کو کیا پسند ہے؟ بچپن سے ہی 7 بادام جو بھی ہوتی ہیں امی، اور انجیر خود اپنے ہاتھ سے، اور پھر وہ صبح کو ہم لوگ کھاتے ہیں سب بچے. شادی شدہ بھی ہو گئے مگر یہ امی کا ہی ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ بادام کھائیں نکلتے وقت، کیونکہ اتنا پڑھائی لکھائی کا کام ہے. تو آج آپ کے لیے بھی بادام ہوں گے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ سبین اور مشال دونوں کو آپ نے کوکنگ بھی اور بیکنگ بھی سکھائی. کیا ان میں سے دونوں میں سے کون بہتر کوکنگ اور بیکنگ کر لیتی ہے؟ اب میں بتا دوں. دے آر ویری ویری گڈ کوکس. تو جب آپ آئیں نا کسی دن وقت نکالیں تو آپ خود جج کر لیں کہ ان کو کیا آتا ہے. سب کچھ آتا ہے زمانے کی، کون سی چیز. پھر کمپٹیشن کروانا پڑے گا. بٹ میں نے 1-2 دفعہ ہی جو کوکنگ کی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اور گھر میں. مطلب مجھے یہ ہے کہ میں چیزیں مینیج کر سکتی ہوں، سیٹ کرنا، ویلکم کرنا، مینیج کر لینا، ڈسٹنگ، یہ وہ، آئرننگ کر لی، کبھی سرونٹ نہیں ہے تو برتن دھو لیے. مطلب اس طرح کی چیزیں مجھے آتی ہیں، بٹ کوکنگ آئی ڈونٹ نو مچ. آج دن کا آغاز بڑا پرتکلف ناشتے سے ہوا. اب دیکھتے ہیں مشال ملک ہمیں کہاں کہاں لے کے جاتی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو کیا بنانا چاہتی تھیں؟ میں نے اور ان کے والد صاحب نے، ہمارا ایک نظریہ تھا کہ ہم بچوں کو پڑھائیں، اچھی سے اچھی ایجوکیشن دے دیں، اس کے بعد جدھر ان کا ٹرینڈ ہے ادھر چلے جائیں. مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں. تو آپ نے ان کی شادی کو ایسے ہی آسانی سے اجازت دے دی؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کو کتنی مشکلات فیس کرنا پڑیں گی؟ یقین کریں اس میں پورا اس کی ڈیسٹنی تھی. تینوں بچوں کی اپنی جگہ پر تھی. وہ ایسے کہ پھر وہ راستے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. کیونکہ ہم نے کچھ پلان کیا، اللہ کا ایک اور نظام ہے. یہ ویسے اس کو کیا کہیں، یہ تو سارے قدرت کے معاملات ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیسے سبب بنا اور کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا. انبلیویبل سا لگتا ہے، انبلیویبل. اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا. وہ سیدھا آیا اور آتے ہی اس نے مجھے ہاتھ ملا لیا اور اس کو، اور دنیا اس کے ساتھ تھی، سارے MNAs MPs لیڈیز میں ایوری بڑی. اب اپنا اس نے تعارف کرایا مجھ سے، اس سے، اور پھر پوچھا میں کون ہوں، یہ کون، سارا کچھ. فٹافٹ اس نے اپنے پتہ نہیں کتنے فون نمبر تھے، اپنے بندے کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کرنا اس نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر کہتا ہے کہ یہ آپ رکھ لیں اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور میں آیا ہوں یہاں پر. آپ کی بہن انٹرنیشنل فیم کی شہرت کی حامل ہیں. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے چھوٹی بہن کے بارے میں؟ جی الحمدللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے. خوشی تو شاید ایک بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ فیم، دیکھیں یہ فیم بھی بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے. فیم سیلیبریٹیز کو ملتا ہے، ٹی وی سٹارز یا مووی سٹارز کو ملتا ہے. ان کو جو ملا ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ نیچر کا ہے. اور جیسے فاطمہ جناح
جیسے بڑے بڑے ہماری ہستیاں گزری ہیں جو بہت ایلیگنٹ لیڈیز تھیں, جو بہت کوالٹیز رکھتی تھیں, ناٹ جسٹ لکس بٹ انہوں نے واقعی میں بہت سے کام بھی کیے. تو یہ ایک بہت بڑی تحریک کو لیڈ کر رہی ہیں. تو میں یقینی طور پہ ان کی خود بھی فین ہوں. بے شک میں گھر میں بڑی ہوں, ان سے بڑی ہوں, میرے خیر سے بھائی ہیں پھر, اور پھر سب سے چھوٹی ہیں یہ گھر میں. لیکن یہ ہے کہ بہت ہی یہ لونگ ہیں اور بہت کیئرنگ ہیں, اور اللہ نے ان کو عقل دی ہے, اپنے ایئرز سے زیادہ ان کو اللہ نے وزڈم دی ہے. بہنیں تو ایک دوسرے کی بہت ساری چیزیں شیئر کر لیتی ہیں, رازدان بھی ہوتی ہیں. کیا آپ ڈریسنگ بھی چینج کر لیتی ہیں؟ کر لیتے ہیں جی ہم, ڈیفینیٹلی. شالز, ہم جوتے, میک اپ, ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا کہ کیسے کپڑے چوز کریں کس اوکیزن کے مطابق. فٹنس کی طرف ہم لوگوں کا رجحان ہے, اسپیشلی یہ مجھے بہت زور دیتی ہیں, ہیلتھ کی کیئر کرنی چاہیے. تو یس, اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. اور یہ ساری ٹریننگ میرے خیال میں والد صاحب کو تو گزرے ہوئے زمانہ ہو چکا, لیکن یہ ہماری والدہ کی ٹریننگ ہے. رضیہ کو کب لے کے آتی ہیں یہاں؟ کووڈ میں بچے بہت زیادہ کنفائنڈ ہو گئے ہیں ٹیلی فون سے, کیمراز کے اوپر, آپ کو پتہ ہی موبائل فونز کے اوپر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میک شور میں کرتی ہوں کہ باہر لے کر آؤں, جھولوں پہ لے آؤں. یہ بتائیے گا کہ آپ خود بچی کو ہوم ورک کرواتی ہیں یا ٹیوٹر رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں, وہ تو میں بھی نہیں خاص کراتی, وہ خود کرتی ہے. ٹیوٹر کے کانسیپٹ میں نہیں ہوں. کلاس ہوتی ہے آن لائن آج کل بچوں کی, مگر اتنی چھوٹی ایج میں ٹیوشن, وہ تو بندہ کوئی بڑی کلاس میں اے لیولز میں ہو یا کچھ ہو, جب اسٹڈی زیادہ ٹف ہو جاتی ہیں اگر ضرورت. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. شی از ماشاء اللہ ویری انٹیلیجنٹ. اس کی میموری خاصی تیز ہے اپنے والد صاحب کی طرح, اور میری والدہ کہتی ہیں میری تیسری بیٹی ہے, تو انہوں نے اس کو بھی پالا ہے اور اس کو گروم کیا ہے. تو اس کو ہمیشہ, جس طرح ہمیں ہمارے پیرنٹس نے ہمیشہ کہا تھا, آلویز ویئر یور کانفیڈنس آن یور سلیوز, مطلب کہ اسپیشلی لڑکیوں کو کہ جھک کے نہیں چلنا, آپ نے کانفیڈنٹلی دنیا کے اندر آپ نے واک کرنا ہے. تو جب گھر سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے تو نیچرلی پھر آپ آگے آپ پرابلمز آپ کو کم ہوتی ہیں, ڈرے نہیں ہوتے, گھبرائے نہیں ہوتے آپ. آپ کو مما کے ساتھ پارک آنا کیسا لگتا ہے؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے. مما کہاں لے کے جاتی ہیں؟ کبھی مال, کبھی پارک, مزہ بہت آتا ہے. پاپا کو مس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. کیا کہنا چاہیں گی پاپا کو؟ پاپا آئی مس یو. مشال, آپ کہاں کے ارادے ہیں؟ بس میں نے کہا آپ اسلام آباد آئیں تو پیر سہاوا کے بغیر تو انکمپلیٹ ہے. تھوڑا سا آپ کو بھی وہاں پہ تھوڑی دودھ پتی آپ پئیں, اور جو مرگلا کی ہلز ہیں وہاں بیٹھیں اور تھوڑا آکسیجن انہیل کریں اور سکون لیں, کیونکہ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے آنے کے لیے جب بہت زیادہ اسٹریس ہو جائے. آپ جیسے اسٹیٹس کے لوگوں کو مختلف لابیاں اپروچ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو بھی کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لابیز کی بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل لابیز کی, تو اس میں ہندوستان کی بہت اسٹرانگ لابی ہے پوری دنیا میں, چاہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہو, چاہے فیس بک پر ہو, چاہے جو ان کے سی ای اوز ہیں گوگل کے اندر. تو ان کی بہت بڑی منوپلی ہے باہر کے ملکوں میں, جو ان کا ایک ڈائسپورا ہے انڈیا کا, وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور سارے لابسٹ بھی, لابیسٹ, اسٹریٹجسٹ, وہ لابینگ فرمز ہوتی ہیں, ان کو ہائر کیا جاتا ہے پاکستان کے اور کشمیر کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ, جھوٹا نیریٹو بلڈ کرنے کے اندر. اور اس میں حال ہی میں جو ڈس انفو لیب کا جو اسکیم آیا ہے 2019 دسمبر کے اندر, 2020 دسمبر کے اندر, اس میں 200 سے زائد جو ہے ایسی جھوٹی این جی اوز جو جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا کا پاکستان اور کشمیر کے خلاف کر رہے تھے, جس کی وجہ سے فیٹف میں بھی بہت معاملہ بگڑا. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان کو بھی اور کشمیریوں کو کہ ہم لوگ یکجا ہو کے
باہر کے ملک میں جو اسٹریٹجسٹ ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, ان کے اندر ہم نیٹ ورکنگ کریں, لابینگ کریں اور اپنے جو موقف کو ہندوستان کے جھوٹے موقف کے سامنے کھڑا کریں اسٹرانگلی. آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کسی نے اپروچ کیا ہو, کسی لابی نے؟ ڈی ٹریک تو آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے اور اس میں ہندوستان کے جو فیور میں جو ممالک اس کے ایجنڈے کو جو سپورٹ انویزبلی کرتے ہیں, بیہائنڈ دا کرٹنز کرتے ہیں, ان کی طرف سے بھی پریشرز آتے ہیں اور ہندوستان کی طرف سے بہت سی پریشرز اور تھریٹس آتی ہیں, ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں. رضیہ سلطانہ اسکول نہیں جا سکتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, بہت سی تھریٹس ہوتی ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مشن سے, اپنے کام سے جو ہٹ جائیں, کیونکہ میری جو یونیک پوزیشن وہ یہ ہے کیونکہ اس وقت خاص طور پہ 5 اگست کے بعد کیونکہ ہماری ساری جو لیڈرز ہیں ان کو چپ کر دیا گیا ہے, ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے یا ان کو زہر دے دیا گیا ہے. پھر یاسین صاحب ایک ڈیتھ سیل میں, تو جب سب کے سب ہمارے مین لیڈرز کی آوازیں بند کر دی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ایک کرفیو, ایک ڈبل لاک ڈاؤن, ایک سیج کے اندر قید کیا ہوا ہے, تو ان کی آواز پہنچانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اور اس سے پھر نیچرلی بہت سی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ وکٹمز ہیں یا جو ڈائریکٹ اس تحریک کو چلا رہے ہیں وہ لوگ, تو ان کو ہٹا دیا جائے راستے سے یا وہ ان کے اشاروں پہ ناچیں. جس طرح بہت سے لیڈرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں, وہ ڈمی قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں, اوپر سے لپ سروس کر رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے انہوں نے اپنے جو ہینڈ شیک کیے ہوتے ہیں. باہر کی جو ایسی پاورز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم بیک آؤٹ کر دیں, مگر الحمدللہ سچ اور حق میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ چاہے جو بھی کوئی آفرز, چاہے میں وہ نہیں بتانا بھی نہیں چاہوں گی کبھی کیونکہ میں ان کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں. تو ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے, اپنی والدہ کو, میں نے اپنے ہسبینڈ کو, کہ یہ پاور اور چند دنوں, چند لمحوں کے لیے کوئی چیز انجوائے کرنا, آئی تھنک یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب آپ ایک ایسی کاز میں ہیں جو کہ لارجر دین لائف ہے اور جس سے ہسٹری جو ہے وہ ری چینج ہوگی, آپ کے میپس بدلیں گے دنیا کے اندر. آپ اتنی بڑی ایک قوم کی آزادی کے لیے, اور وہ بھی دنیا کی وہ آزادی جو کہ میں سمجھتی ہوں پیلسٹائن سے بھی زیادہ یہاں ظلم ہو رہا ہے مگر دنیا تک یہ پہنچتا نہیں ہے, اور یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اس لیے میں دنیا بھر جاتی ہوں, ڈٹ کے فیس کرتی ہوں انڈین لابی کو بھی, ان کی ہراسمنٹ بھی باہر کے ملکوں میں بھی, سری نگر میں بھی, دلی میں بھی. انہوں نے ویسے بھی میرا نام NIA کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں سے, کیونکہ ایک دفعہ آپ اگر سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی ریٹرن نہیں. آپ نے اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف تقریبات میں جانا ہوتا ہے, کیا پاکستان کے کسی ادارے سے بریفنگ لیتی ہیں؟ پاکستان از اے سگنیٹری پارٹی ٹو اٹ, اور انڈیا بھی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز. مگر پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بنا ہے, کشمیریوں کے ہر دکھ ہر غم کے اندر کھڑا رہا ہے. تو نیچرلی جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ تھنک ٹینکس ہیں, فارن آفس بھی مجھے اکثر بلاتا ہے, بریفنگس جو ہوتی ہیں, اور ہماری جو کلوز ڈور بھی جو میٹنگس ہوتی ہیں, پھر بہت سی ہائی پاورڈ جو ڈیلیگیشنز آتی ہیں پاکستان کے اندر, وہ اکثر پھر ہمارے گھر آتی ہیں, ڈائریکٹلی بھی آتی ہیں. کچھ کو میں ان کے آفیشیل جو فنکشنز ہوتے ہیں مجھے بلایا جاتا ہے ایز اسپیکر, اور پھر میرے رابطے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں پاکستان کا بھی موقف دیکھتی ہوں, مگر میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ UN کی قراردادیں, اس کے مطابق حق خود ارادیت جو ہے وہ ہمیں دیا جائے, اور اس کے اندر سب سے بڑا جو سپورٹ ہے دنیا کے اندر, جو ملک جو سب سے زیادہ آواز اٹھا رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان ہے. حکومت مخالف کہتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا ہے. یہ خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس چینج ہوا ہے, کہ اس میں عمران خان کی کمزوری نظر آتی ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی لیڈر ہو, چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی لیڈر آئے یہاں پہ, مگر کوئی بھی یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ کشمیر کا اس طرح سودا کر دے. کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, کہ وہ اس کو جینے ہی نہیں دیں گے. یہاں پہ بلڈی ریولوشن آ جائے گی پاکستان میں اگر پاکستان کا کوئی لیڈر یہ تصور بھی کرے کہ وہ سودا کر دے یا شہرک کو کاٹ دے. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں اور ایون ہندوستان پورے میں اقلیتوں کے ساتھ ایک جابرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے. اب انڈیا جو ہے یہ RSS کا انڈیا ہے,
ہندوتوا جو ہے، جو ان کی انٹیلیجنسیا بھی ہے، اس میں بھی ہندوتوا اور RSS اور سیفرنائزیشن اور اکھنڈ بھارت کا نیریٹو جو ہے وہ منجن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. تو اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند سالوں کے اندر جس تیزی کے ساتھ ہسٹوریکل مغل جو مونیومنٹس ہیں وہاں پہ، ان کے اوپر مسلمانوں کی جگہ ہندوؤں کے نام ڈالے جا رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ فورسڈ کنورژنس کی جا رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرانے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں جو مائنورٹیز کے ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تبھی ملیں گے اگر آپ کے پاسٹ کی جو پچھلی جنریشنز ہیں اگر ان میں سے کوئی ہندو تھے، تو اگر وہ تھے تو پھر آپ ہندو اپنے آپ کو شو کریں پیپر کے اوپر. تو یہ اتنا خوفناک ایک وشس سائیکل جو چل رہا ہے وہاں پہ، جس کا آئی تھنک کوئی اختتام ہی نہیں ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کمپلیٹ سول وار کی طرف ہندوستان جا رہا ہے. سبین، آپ بڑی بہن ہیں، ان کی بچپن کی کوئی شرارتیں ہمیں بتائیں. یہ بچپن میں کیا گل کھلاتی تھیں؟ بہت ہی نوٹی تھیں اور بڑی شرارتی سی، اور جیسے نہیں ہوتا بڑے شرارتی لڑکے جیسے ہوتے اچھا، ویسے نا بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ سفر بھی بڑا کرتے ہیں، قربانیاں بھی بڑی دیتے ہیں، لیکن ایڈوانٹیج بھی ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹوں سے کام کرانا، ان کا کھانا کھا جانا. یہ بات ویسے ہے کہ کام میں ویسے بہت کرواتی تھی، یہ تو ہے. یہ بات سچ ہے کہ کھانے جو ان کا بچ جاتا تھا تو وہ میں اکثر کھا لیتی تھی. آصف صاحب، آپ کا بھی بڑا رول ہے، خاص کر کے کیونکہ ان کی فیملی میں یہاں مرد نہیں ہے اور آپ ہی لک آفٹر کرتے ہیں. جو کام مشال کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہمارے سیاستدانوں میں سے کوئی کر رہا ہو ایسا. اور ہسٹری میں اگر آپ ہسٹری اٹھا لیں، کوئی بھی بہت ساری لیڈیز نے کام کیے، لیکن اپنے میاں کا اتنا ساتھ کم لوگوں نے دیا. اپنی کوز کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں تب بھی فخر ہوتا ہے. ان کے ساتھ اگر ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں. مہرین، آپ میڈم کو اسسٹ کرتی ہیں اور ان کے پروگرام مینیج کرتی ہیں. آپ نے ان کو ایز اے باس کیسا پایا اور ان کی زندگی کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بینگ اے باس میں نے ان کو بہت اچھا پایا. شادی کے بعد ایک عورت کے لیے اس کا خاوند ہی اس کے لیے سب سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میں نے ان کو بہادر خاتون پایا، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ جلد ان کے خاوند رہا ہوں گے اور ہم وہ خوشی کا دن دیں گے. مشال، آپ کی پینٹنگ کا فوکس جو ہے وہ انسانی حسن ہے یا قدرتی مناظر ہیں؟ تو مجھے بچپن سے بہت اسٹرائک کرتی تھی آئیز اور فیچرز لوگوں کے نا، تو میں نے بہت سی پورٹریٹس بنائی ہیں، اور ایکولی لینڈسکیپ، پہاڑوں میں جانا اور جنگلوں کی. اور پھر اللہ نے مجھے پہ ایک بہت بڑا ایک مجھے گفٹ دیا کہ دنیا کی جنت بھی میں نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. اور پھر وہاں پہ میں نے ڈل لیک پہ بنائی بہت سی خوبصورت پینٹنگز، اور پھر میں نے وکٹمس کی بھی بنائی ہیں، اینیملس کی بھی میں بناتی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں مطلب جو بھی اللہ کی کوئی بھی چیز، مجھے فروٹس کا بہت شوق ہے، فروٹس کا اسٹل لائفس کا بنانے کا. مگر مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ لائف نے کہاں لے جانا ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو میں اپنے ساتھ رکھوں. ٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، میں سمجھتی ہوں. کوئی پوئٹری کے تھرو کرتا ہے، کوئی پینٹنگ، کیونکہ سب سے بڑا مصور تو اللہ ہے، اور حسن کا، بیوٹی کا. تو جب میں بنا رہی ہوتی ہوں تو میری مائنڈ میں، جب میں نے قوالیاں لگائی ہوتی ہیں تو میرے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کیریکٹر میں بنا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. میں نے یاسین صاحب کی بھی بہت سی پینٹنگز بنائی ہیں، اور کچھ سامنے بٹھا کر ان کو کی ہیں میں نے، تھوڑی بہت جتنا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کچھ خیالی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بالکل. ایجوکیشن آپ کی ساری جو ہے وہ اقتصادیات کی ہے، اور پھر شاعرہ اور مصورہ، یہ بالکل اپوزٹ نہیں ہے؟ وہ ایکچولی میری بڑی ڈریم تھی NCA جانے کی، نیشنل کالج آف آرٹس کی بچپن میں، مگر انفارچونیٹلی ہاسٹل میں پرمیشن نہیں ملی پیرنٹس کی طرف سے جانے کی. اور مگر یہ ایک ایسا پیشن ہوتا ہے کہ جو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. پھر میں نے اکنامکس کے اندر کیا ہے اپنی ساری اسٹڈیز. تو آئی تھنک اکنامکس از آلسو ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کہ آپ پاورٹی پہ کام کر سکتے ہیں، آپ پالیسی میکنگ کے اوپر، میکرو لیول پہ، مائکرو لیول پہ. اور میں کوشش کرتی ہوں جب کشمیر کی بھی بات ہو تو بینگ این آرٹسٹ، جو ان کا کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، وہ بھی دیکھیں ایک شناخت ہے آپ کی. تو وہاں میں کشمیر جب گئی تو وہاں کوئی آرٹ گیلری نہیں تھی. بڑا میں نے پھر وہاں شور مچایا وہاں آرٹسٹ کے. میں نے کہا
سری نگر جیسی جنت کے اندر آرٹ گیلری کیوں نہیں بنی؟ تو آپ کو جان نہیں سکتے کہ انڈیا جان بوجھ کے نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کلچر جو ہے وہ دنیا تک پہنچے. پھر الحمدللہ وہاں پہ ایک بنی ہوئی ہے آرٹ گیلری اب. اور دوسری میری سائڈ تھی کہ کیونکہ میں نے اکنامکس پڑھا ہے تو جو وہاں کی اکنامک ایشوز ہیں لوگوں کے جاب ریلیٹڈ منیمم ویجز کے، پھر وہاں پہ بہت سے کڑھائی کرتے ہیں کرافٹ مین جن کو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں. تو جب ایک آپ جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی ان کو پرابلمز ہوتی ہوں گی جہاں پہ ان کو اکنامک اپرچونیٹیز جابز بھی نہیں دیتا انڈیا جان بوجھ کے کہ لوگ وہاں پہ مر جائیں، فاقے کریں اور مر جائیں اور تحریک کو چھوڑ دیں. مگر یہ ایک اتنی انٹینس جدوجہد ہے کہ میں سمجھتی ہوں جو بھی اس میں کوئی حصہ ڈال سکتا ہے، میں آپ کے پروگرام کے تھرو بھی کہوں گی، چاہے وہ کوئی آرٹسٹ ہیں، چاہے کوئی وہ پوئٹری کرتے ہیں، لکھیں، ڈرائنگز کریں، ٹریبیوٹ دیں کشمیر کو. اور میں تو ہر چیز میں مجھے کشمیر ہی نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ جو درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پھل پھول، یہ بھی تو انہیں کے خون سے آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بعد جو وہ شہید ہو رہے ہیں، پانی وہاں سے آتا ہے. شہرگ ایسے ہی تو نہیں کہا. تو یہ سب ہریالی، پھول پھلواریاں، حسن جو ہے اس میں بہت بڑا رول ہماری تحریک کا ہے. اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے تھوڑا سا بھی پانی آتا. اب بھی ڈیم کے ڈیم بن رہے ہیں. تو بہت میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کوشش ہوتی ہے اپنی طرف سے کہ ہر اینگل سے جو میں کشمیر کو اوڑھوں بچھوڑوں. بک ریڈنگ کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ آئی اور تھنک کس قسم کی بکس پڑھتی ہیں؟ چائلڈہڈ سے ہے. ہر قسم کی بکس کا شوق ہے. جس طرح یہ بہت اچھی بک ہے ہنری کسنگر کی ورلڈ آرڈر. اٹس این ایکسٹراڈنری بک جو چینجنگ ٹائمز کے ساتھ جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. اور پھر پوئٹری کی بھی بہت شوق ہے، رومی کا بہت، جلال الدین رومی کی بھی یہاں. اور اس بڑی کلیکشن ہے یہاں پہ بھی. اگر یہ بھی آپ دیکھیں نا، سول آف رومی، اس طرح کی بکس جو ہوتی ہیں. میرا ورائٹی ہے، ڈپینڈز آن دا موڈ. بٹ نیچرلی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اولڈسٹ پینڈنگ پولیٹیکل کانفلکٹ ان دا ورلڈ، تو پھر اس پہ ڈیفینیٹلی ہسٹری کو پڑھنا، پالیٹکس پہ پڑھنا، اور وہ جو فریڈم فائٹرز یا لیڈرز، شیو گیوارا یا نیلسن منڈیلا، یاسر عرفات، اور ریسنٹ ٹائمز میں جو آہد تمیمی جو ینگ لڑکی ہے وہ ایک آئیکن بن گئی ہے پیلسٹائن کا. تو بڑا مزہ آتا ہے. ریسرچ اور پڑھائی کے بغیر آئی تھنک جب آپ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یو بیکم اے فول اف یو آر ناٹ ویل پریپیئرڈ، یو ہیون ریسرچ. اور امپیریکل ایویڈنسز کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ جو کانفلکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے. کشمیر پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ تقریباً آپ نے پڑھی ہیں، تو کون سی بک آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زبردست یا بہت اچھی لگی آپ کو؟ ایک تو بہت مجھے پسند ہے بشارت پیر کی جو کرفیو نائٹس. اس کے اندر بہت سا JKLF کا بھی جو ذکر ہے کشمیر میں. جب 80s کے لیٹ 80s میں جب ایک ملیٹنٹ آرم اسٹرگل سٹارٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ جس طرح یوتھ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا 3rd ڈگری. اور اسی ٹائم یاسین صاحب ایک ینگ ٹین ایجر تھے تو انہوں نے اپنی تحریک سٹارٹ کی تھی آرم اسٹرگل. تو اس میں پاپا 2 ٹارچر سینٹر بہت مشہور ہے. تو اس کے واقعات لکھے ہیں اور ابھی بھی پھر سے مودی کی رجیم کے اندر وہ چل رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ کلیکشن. اور اگر آپ آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، ظاہر ہے پڑھے لکھے گھر سے، آپ کے والد والدہ، تو گھر میں بھی آپ کی لائبریری ہے؟ بالکل، ہماری آنکھ ہی لائبریری میں کھلی ہے کیونکہ میرے والد صاحب پروفیسر اکنامکس کے اینڈ لکیلی دی اونلی ممبر فرام پاکستان ان دا نوبیل جوری. تو 10,000 کتابیں تو ہمارے اپنے گھر میں ہوتی تھیں. تو یہ بھی بک بہت یاسین صاحب کی بہت فیوریٹ ہے. انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی رابرٹ گرین کی دا 48 لاز آف پاور. یو مسٹ ریڈ دس. اور ان کی ایک اور بھی ہے رابرٹ گرین کی ماسٹری آف سیلف. اس میں پورے ہسٹری کے ایگزامپلز دیے گئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پاور پالیٹکس جو ہوتی ہے انٹرنیشنلی بھی، اس میں 15 سینچری کے ایگزامپلز کی کیا بغاوت ہوتی تھی، کس طرح تحریکیں چلنی، اور لیڈرشپ اسکلز اس کے اندر ہیں. تو یو لرن اے لاٹ فرام دس. اور مائنڈ سائنسز کی بھی
کیونکہ مائنڈ گیمز بہت ہوتی ہیں. جب آپ ایک ایسے ان اینڈنگ کانفلکٹ کے اندر ہوتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو ایکسیپشنل مائنڈ پاورس کہ آپ ہار نہ مانیں, آپ اپنا راستہ نکالیں اندھیرے میں سے بھی. اور یہاں پہ بھی ہاں جی, یہ بھی بہت اچھی بک ہے سمانترا بوس کی, کشمیر ایٹ دا کراس روڈس. آئی ووڈ ریئلی ریکمینڈ کہ یہ بھی اگر آپ کو وقت ملے. اور لائن آف کنٹرول بھی میں نے حال ہی میں پڑھی ہے, کہ میں آپ کے لیے نا ایک گفٹ بھی کر دیتی ہوں ایک, اگر آپ کو ٹائم ملے. یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک تحفہ دوں گی اپنی طرف سے, اور ایک انگلش میں بک, ایک اردو کی ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی رائٹر ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انٹلیکچوئل انپوٹ اس کا میں دیں. اور جو حالات ہیں اس وقت کرنٹلی کشمیر کے اندر, جو آرٹیکل 370 کی جو ایبروگیشن ہوئی ہے, اس کے بعد جو وہاں پہ جعلی فالس فلیگ آپریشنز انڈیا نے کیے, اس کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے. سارا دن آپ کے ساتھ اسپینڈ کیا, بہت اچھا لگا. اور سیم ہیئر, بڑا اچھی لگا آئے, اور کچھ آپ کے ساتھ ہمیں بھی موقع ملا تھوڑی آج ویکیشن چھٹی منانے کا. جی, یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے ہماری بہت شکریہ آرگنائزیشن جی, پیس اینڈ کلچر بہت کا. شکریہ. اور تھوڑا بہت آپ جب اس پین سے لکھیں گے تو آپ کو کچھ یاد آئے گا کشمیر کے حوالے سے. بہت اور زبردست. امید ہے کہ اب آپ آرٹیکل لکھیں گے کشمیر. انشاءاللہ میں اس پہ آرٹیکل بھی لکھوں گا, اور میں اکثر کشمیر پہ لکھتا بھی ہوں, اور پاکستانی رائٹر جو ہیں وہ یہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے. آپ بہت بڑے کاز کے لیے کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ, بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تھینک یو. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ.